اس نے 10 منٹ دی یا 10 منٹ میں اس نے بیت اللہ مسعود سے بات کی. بیت اللہ مسعود نے ان کو اجازت دی کہ تحریک طالبان سوات لکھتے ہیں. اچھا. جو پشاور کے مضافات تھے اس میں بھی آپ کی پولیس جو ہے نا وہ تالے لگاتے ہیں, قانون سے باہر نہیں جا سکتے. اچھا. وزیرستان اور بنو اور یہ علاقہ تو چھوڑ دے, ان کا گنڈا پور ہے, وہ گنڈا پور خود ان کو کہہ دے کہ میرے پاس ثبوت ہے. سب کے پاس ثبوت ہے, سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں. جب تک دہشت گردی کے لیے کوئی سیف جگہ نہ ہو نا, وہ دہشت گردی نہیں کر سکتی. اس ملک کے اندر جتنے بھی تحریکی چلی ہے نا, ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے خلاف بہت کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے, جب ملک کی بات آتی ہے, جب آئین کی بات آتی ہے, پھر وہ ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسٹیٹمنٹس ایسی آ رہی ہیں جس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اگر ہم اوور آل سچویشن کے اوپر بات کریں تو تیرا ویلی کے اندر جو آپریشن کے حوالے سے ہم نے باز گشت سنی, اس کے بعد حکومتی بینچز کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے بعد واضح ہو گیا کہ کوئی بھی لارج اسکیل آپریشن حکومت نہیں کرنے جا رہی. تو پھر صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو اس وقت 10,000 سے زائد افراد اپنے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں, وہ کیا اپنے گھروں کو واپس جائیں, پشاور جائیں, کیا تمام تر صورتحال ہے؟ اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے. میرا ساتھ دیں گے اسٹوڈیوز میں سینئر پولیٹیشین ہیں, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہیں, حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو حکومت کا ہی موقف ہم ان سے جانیں گے. زاہد خان صاحب, بہت شکریہ زاہد صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں عطا تارڑ صاحب بھی موجود تھے, خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے, اور اختیار ولی خان صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں واضح یہ کیا کہ کوئی بھی لارج اسکیل آپریشن نہیں ہونے جا رہا. تو زاہد خان صاحب, اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا یا ملٹری آپریشن ہوگا؟ بہت شکریہ فاطمہ جی. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہوں جی, کیونکہ میں اس پروسیس سے 2009 سے 2008 سے جب سے طالبان نے قبضہ کیا ہوا تھا ملاکنڈ ڈویژن پہ, اور اس پہ تو میں اسی, کیونکہ اس وقت بھی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین تھا, تو وہ جو ان کے ملاکنڈ ڈویژن اور میرے تعلق بھی ادھر سے ہے, لوور دیر سے ہے, تو جتنے مذاکرات تھے تحریک طالبان سوات سے یا صوفی محمد سے, تو وہ سارے میں نے کیے تھے. ایک بات واضح ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تھی پورا اختیارات پروونس گورنمنٹ کے پاس ہے, اس میں سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے ایک مثال میں دیتا ہوں. ایسا تھا کہ اس وقت یہ ٹرائبل ایریا موجود تھی, پیپل پارٹی کی اور NP کی کولیشن گورنمنٹ چل رہی تھی. ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اس کے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے چکدرہ میں, ایک فشنگ ہاٹ اس کو جگہ کہتے ہیں, اس میں کہہ رہے تھے. تو جب ہمارے اس کے ساتھ کامیاب ہو گئی مذاکرات, تو انہیں کہا کہ جی یہ جو ہم لیٹر لکھتے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس میں آپ لکھے کہ تحریک طالبانی پاکستان. اچھا. تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس وقت ٹرائبل ایریا تو فیڈرل گورنمنٹ کا. اچھا زاہد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تحریک طالبان کے ساتھ پاکستان لکھیں؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو ہیڈ تھا وہ بیت اللہ مسعود تھا. اچھا. تحریک طالبان کا تو تھا, اور بیت اللہ مسعود, اور ہم نے کیوں انکار کیا تھا, کیونکہ بیت اللہ مسعود تو وزیرستان میں تھا. ہمارا رائٹ تو جو صوبائی اختیارات تھی وہ تو صوبے کے جتنے ڈسٹرکٹس تھے اسی کے اوپر تھی. تو ہم نے اسے کہا کہ ہم یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائمنڈ میں آتے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. گو کہ آپ کا ہیڈ جو ہے وہ بیت اللہ مسعود ہے, وہ ٹرائبل ایریاز میں ہے, لیکن ٹرائبل ایریاز میں ہمارے در اختیار سے باہر ہے. تو انہیں کہا کہ جی پھر ہمیں ٹائم دے دو, پھر ہم نے ٹائم دے دیا. پھر وہ یہ اپنے اس لیے کہ یہ جو بات کلیئر نہیں, یہ نہیں ہوتی, ان لوگوں نے بھی اس دن کلیئر نہیں کیا. تو جب ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو جاتے, اس نے 10 منٹ دی یا 10 منٹ میں اس نے بیت اللہ مسعود سے بات کی. بیت اللہ مسعود نے ان کو اجازت دی کہ تحریک طالبان سوات لکھتے ہیں. اچھا. اور ہم نے پھر ایگریمنٹ جو ہوا تھا ہمارا جو ناکام ہو گیا تھا, پھر آپریشن ہوا, تو ہم نے تحریک طالبان سوات لکھا. تو یہ میں نے اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کی اتنا دار اختیار, اتنے خود مختار ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے اپنے صوبے میں کر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کر ہی نہیں سکتا. اچھا. جہاں تک یہ آپریشن کی اپنی بات کر رہے ہیں ٹارگیٹ کا, یہ 2016 میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, تو یہ کنٹینیو تو اس وقت سے جا رہا ہے. بڑا آپریشن ایک ہوا تھا وہ جو ملاکنڈ ڈویژن میں ہوا تھا, کیونکہ پورا ملاکنڈ ڈویژن طالبان نے قبضے کیا ہوا تھا اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ 35 لاکھ لوگ IDPs بن کے باہر آئے تھے, لیکن 3 مہینے کے بعد پھر اس کو
اور دوسرا ایک اور بات یہ کہتے ہیں، یہ ضرور میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، یہ ابھی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن وہ ناکام ہو گیا، کوئی آپریشن کوئی ناکام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سنبھالنا تو فوج کا کام نہیں ہے نا. ابھی فوج ایک الگ کلیئر کرتے، جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتے اس کو اتنا پاورفل اور اتنا ٹرین اور اتنا سب چیزیں اسلحہ دینا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر دہشت گرد واپس نہ آ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے چونکہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اور آپ اس علاقے کو بہت کینلی آبزرو بھی کر چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں سب کچھ. اچھا، یہ جو 15 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا تھا 24 رکنی کمیٹی کا، اس کے بعد ہی زاہد صاحب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپریشن ہوگا. تو اگر آپریشن کسی چھوٹے اسکیل کے اوپر کیا جا رہا ہے تو یہ جو 10,000 افراد اب نقل مکانی کر چکے ہیں، اس میں صوبائی حکومت کی کتنی غفلت ہے؟ اب وہ بیچارے اپنے گھروں کو جائیں، پشاور واپس جائیں، کیا کریں وہ لوگ؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات ہے یہ کہ دسمبر میں نہیں ہوا تھا یہ. ایکچوئل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایف ایکس کمیٹی ہوتی ہے جس میں کور کمانڈر ہوتا ہے، آئی جی پی سی ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے، چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور ہمارے وقت میں جب ہم تھے تو ہمارے وقت میں گورنر پریزائڈ کرتا تھا. اچھا. کیونکہ ہم ہر مہینے میں ایک میٹنگ کرتے تھے، کیوں یہ جو مشکلات آتی تھی اس کے لیے ہم ڈسکس کرنے تھے. ابھی یہ اگست میں ایک میٹنگ ہوئی ہے چیف منسٹر کے صدارت میں، یہی جو میں نے افسر بتا دی ان کے آگے، اور اس میں یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ جی یہ جو دندناتی پھر رہے ہیں خیبر ایجنسی میں، خاص کر تیراویلی میں، یہ تقریباً کوئی 4,000 کہتے ہیں، کوئی 5,000 کہتے ہیں، کوئی 2,500 کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں، اس کو آپ کنٹرول کریں. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ ایک جرگہ بنا دے اور وہ جرگہ ان کو آپشن دے دے. یہ جرگہ بھی صوبائی حکومت نے بنایا ہے، یہ مرکز نے نہیں بنایا ہے، نہ کور کمانڈر نے بنایا ہے، نہ آئی جی پی سی نے بنایا ہے، نہ کسی اور نے بنایا. لیکن اب وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس جرگے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمارے کوئی سگنیچر موجود نہیں ہے اور ہم اس میں نہیں بیٹھے. اب تو یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے. دیکھیں جی، اگر وہ یہ کہتا ہے تو یہ کمشنر کس کے انڈر آتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کس کے انڈر آتا ہے؟ بالکل. آئی جی کس کے انڈر آتا ہے؟ جب آئی جی نے ان کو بریفنگ دی، اس میں نے یہ بات پورا نہیں کیا، اس نے جب بریفنگ دی ہے اسی ایف ایکس کمیٹی میں کہ جی میرے پاس کوئی بھی اسلحہ اس طرح کی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹرین لوگ نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس کو نکال سکوں، اس کے لیے آپ لوگ خود کوئی بندوبست کریں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کمیٹی بنا دے، کہ وہ کمیٹی جا کے ان سے بات کرے. اور یہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا، کوئی اور تھا نہیں، پروونشل گورنمنٹ نے بنایا. پھر اس 24 رکنی کمیٹی کو 3 آپشن دیے، اس کو دیا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں کہ وہ والنٹریلی آپ کے علاقہ چھوڑ کے چلے جائے. اگر سیکنڈ وہ نہیں جاتے تو پھر آپ کو ایک لشکر، جو قومی لشکر ہوتا ہے، لشکر بنائے دے، ان کے خلاف ایکشن کرے. اور اگر نہیں تو پھر ہم کریں گے جو ٹارگیٹ آپریشن ہے، جو انٹیلیجنس بیس پہ ہوتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا جو وہ جرگہ چلا گیا. جب جرگہ گیا تو جرگہ نے ان سے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا، انکار کیا کہ جی ہم نہیں نکلتے. ٹھیک. پھر اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا جرگے نے، تو وہ نے کہا کہ جی ہم تو اس کا مقابلہ لشکر سے نہیں کر سکتے. تو یہ واپس آپ کو اکتوبر میں پھر لیٹر لکھتا ہے کمشنر صوبائی حکومت کو کہ جناب وہ لوگ نہیں نکلتے ہیں، اور جو عوام ہے وہ والنٹیئرلی نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، یہ خاموش رہے. انہیں اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ اور مسائل میں بزی ہوئے، ابھی کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، اور وہ اس کی شروع ہوتی. اس کے بعد اس کے ہمارا وزیر اعلیٰ تو یہ 2013 سے تو اسلام آباد میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ڈی چوک میں بیٹھتے تھے، ابھی تو اڈیالہ کے باہر. اچھا، ایک اور پوائنٹ اس میں یہ بھی سامنے آیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ لوگوں کو زبردستی گھروں سے باہر نکالا، جبکہ جو محکمہ ریلیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے رضاکارانہ طور کے اوپر کیا. اور دوسرا سوال بھی میں زاہد صاحب اسی کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں، 4 ارب روپے کہاں گئے پھر؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا. دیکھیں، زبردستی نکالنا ہے یا مرضی سے نکالنے، اور یہ پیسہ جو اس نے دیا ہے تو یہ کس لیے دیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ کس طریقے سے ان کو کہتے. جب ہم نے سواد سے 35 لاکھ لوگ نکال رہے تھے تو ہم نے مرکز کو تو نہیں کہا تھا، ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی، ان کے لیے ہم نے کیمپس بنا دیے، ان کو لے کے آیا، اور اس کو ہم نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر ہم آپ کو واپس لے کے جائیں گے. 3 مہینے کے اندر پھر واپس لے کے گئے. یہ اصل میں بدقسمتی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ اس لیے نہیں ملا ہے کہ عوام کے پوچھے. یہ جو مینڈیٹ ہے ہمارے صوبے کا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کروا دیں. اس کے عوام سے کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں ہے. عوام مر رہے، جی رہے. کیا دیکھیے اس وقت ہمارے صوبے کا صورتحال بہت بری طرح برا ہے. اس لیے کہ آپ شام کے وقت جو پشاور کے مضافات ہیں اس میں بھی آپ کی پولیس جو ہے نا وہ تالے لگاتے ہوئے قانون سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اچھا. وزیرستان اور بنو اور یہ علاقہ تو چھوڑ دے.
تو زاہد صاحب ایسی صورتحال کے اندر جب حکومت اور صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فیل ہو چکے ہیں تو کیا گورنر راج لگ سکتا ہے کے پی کے اندر؟ اور خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں. دیکھیں جی، گورنر اب بھی اس دن بھی ہمارے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا یہ کوشش کرے کہ ہم گورنر، دیکھیں گورنر رول کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، وہ آئین کے اندر وہ موجود ہے. اور فیڈرل جب سمجھتی ہیں کہ جی یہاں پہ وہ نہیں چل سکتا ہے تو گورنر رول لگا دیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ عوام میں مفلوج ہو چکے ہیں، تو ہم کیوں ان کو زندہ کر دے اور اس کو گورنر رول لگا دے اور ان کو کہہ دے کہ جی اب وہ پھر کہے کہ ہم سیاسی شہید ہو گئے. تو حکومت حت الوسع کوشش یہی ہے کہ کوئی افہام و تفہیم سے طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو. یہ لوگ لیکن افہام و تفہیم سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، سوال نہیں پوچھ سکتے زاہد خان صاحب، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا پھر ایسے شخص کے ساتھ؟ آپ صحیح کہتے ہیں. انہیں ایک جرگہ بلایا تھا تقریباً کوئی 2 مہینے ہو گئے، اور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے اسپیکر نے بلایا تھا. پورا جتنے پولیٹیکل پارٹیز تھے پختونخوا کی وہاں بیٹھے سب نے کی. میں نے اس میں اسپیچ کیا تھا. وہ اسپیچ جو میرا تو 3 نمبر میرا اسپیچ تھا. میں نے ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا جی امن کے لیے 2 آپشن ہے آپ کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ مذاکرات کریں، اگر مذاکرات کرتے ہیں اور اس سے مسئلہ حل ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر مقابلہ کرنے سے. میں نے کہا مذاکرات کی میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مذاکرات کی، ناکام ہو گئے. پھر ANP اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی جس میں میں خود تھا، جس میں میرا دستخط موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ سب ہم نے کچھ دے دیا، تب بھی وہ نہیں مانے. پھر ہمیں آپریشن کرنا پڑا. اس آپریشن سے ہم نے اس علاقے کو کلیئر کیا، بلکہ پورا پختونخوا کو کلیئر کیا. کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا تیسرا پھر آپ لوگوں نے کیا. عمران خان نے، یاد ہوگا، 40,000 لوگوں کو لے کے آیا تھا افغانستان سے، کس کو ہم آباد کرتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہے. جب سے 2013 سے یہ لوگ آئے، یہ تحریک طالبان کا ایک سیاسی ونگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کہتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ایک سیاسی ونگ ہے. یہ کبھی بھی طالبان کے خلاف نہ بول سکتے ہیں نہ کہہ سکتے. یہ خود اور یہی وجہ ہے ڈرتے ہیں. یہ بہت بزدل ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہی کیا جس طرح ہم نے کیا تھا تو میرے گھر اڑا دیا، میرا آج بھی گھر ادھر برباد پڑا ہوا ہے. میرے حجرے میں آئے، میرے بھائی کو 6 گولیاں مار دی، 2 گولیاں ابھی بھی اس کی سینے میں ہے. وہ اللہ نے بچا دیا. میرا ایک گارڈ شہید ہوا ہے، 2 کزن میرے زخمی ہو گئے، کیونکہ ہم نے ان کا راستہ روکنا تھا. یہ راستہ نہیں روک رہے ہیں اس لیے کہ یہ ڈر رہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی کیا تو ہمارے لوگوں کو وہ ماریں گے. اچھا زاہد صاحب، کیا یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پھر کہتے ہیں کہ جی اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو حکومت اس کے شواہد دے؟ تو ہمارے پاس تو دستاویزی ثبوت موجود ہیں، پھر کون سے وہ ثبوت مانگ رہے ہیں پاکستان میں اور پھر حکومت سے؟ دیکھیے جی، اس کے وہ ان کا گنڈا پور ہے، وہ گنڈا پور خود ان کو کہہ دے کہ میرے پاس ثبوت ہے. سب کے پاس ثبوت ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں. کیا دیکھیے، جب تک دہشت گردی کے لیے کوئی سیف جگہ نہ ہونا، وہ دہشت گردی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب اٹیکس کرتے ہیں پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اچھا، دہشت گردوں کے لیے جو کے پی ہے وہ کیا سیف جگہ بن چکی ہے؟ کے پی اس لیے کہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا جو پولیس ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے. فوج کس جگہ کو پکڑے گا، کس جگہ پہ جا کے آپریشن کرے گا. دیکھیے، جب آپ کو یاد ہے کہ وہ بہت بڑا آپریشن تھا جو ملاکنڈ ڈویژن میں ہوا. جی بالکل. یہ تاریخ میں IDPs 35 لاکھ آئے تھے، اور 3 مہینے کے اندر ہم نے اس کو واپس آباد بھی کیا، کیونکہ حکومت نے انرشپ لیا ہوا تھا. یعنی فوج کے پیچھے سیاسی حکومت کھڑی تھی، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کھڑی تھی، اس کے باوجود کہ انہیں قربانیاں دیے. ابھی یہ ڈرتے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں. اور جب تک یہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان 2013 میں جب اس کی پختونخوا میں حکومت بنی، پرویز خٹک کو کہا کہ یہ جو تحریک طالبان ہے اس کے لیے پشاور میں آفس کھول لے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات 2014 میں میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا، جو وزیر اعظم تھا. تو بیت اللہ مسعود نے اب عمران خان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جو حکومت سائڈ سے جو جرگہ ہوگا، نہیں جرگہ جو اس طرح ہوگا، اور اس سائڈ سے جو ہوگا تو اس سائڈ سے طالبان عمران خان ہوگا. اچھا، تو یہ اب مجھے بتا دیں، آپ کو پتہ ہے ایک بہت مشہور ہو گیا تھا کہ طالبان خان. اور عمران خان نے کئی بار کہا ہے، لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ جی میں اس لیے نہیں مخالفت کر سکتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو NP کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ یا علماء کے ساتھ.
یا جماعت اسلامی، باقی ساری پارٹیوں کو دیکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پختونخوا میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب زخم ملی ہے. یہ ایک واحد پارٹی ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا گیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مذاکرات کی بات کی زاہد خان صاحب، ہم نے حکومتی بینچز کی طرف سے بہت دفعہ گونج سنی، پرائم منسٹر اور پاکستان نے خود دعوت دی، اسپیکر قومی اسمبلی میں 2-3 مرتبہ اسمبلی کے فلور سے کہا کہ آئیں بات کرتے ہیں. لیکن پھر کچھ دن پہلے ہم نے ایک اور گونج بھی سنی، اور وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا وقت ختم ہو چکے، ان کو جتنی دفعہ ہم نے آفرز دیے ہیں ان کو مزاحمت کی طرف جانا ہے، تو ایسے میں ہم اب ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. آپ لوگ حکومت ہیں، حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپوزیشن کی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اب آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے جی، یاد ہے کہ ان لوگوں نے محمود خان کو اپوزیشن کا لیڈر پہلے لڑائی اس پہ شروع کی، اس کو بنا دے، وہ جو دوسرا سینٹ میں کیا نام ہے اس کا، علامہ راجہ ناصر عباس، اس کو بنا دے. حکومت نے پرخدلی تو کر دی، انہوں نے وہ بنا دیا. جب انہوں نے کہا کہ مذاکرات، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. جب دوسری طرف آپ موبلائزیشن کے لیے آپ جا رہے ہیں، یعنی سرکار کا پیسہ ہمارے صوبے کا اس وقت جس سے بدرے خرچ ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے؟ موبلائزیشن پہ، ماس موبلائزیشن پہ. اگر یہ لاہور جاتے ہیں، لشکر کو لے کے جاتا ہے، تو پیسہ کس کا خرچ ہوتا ہے؟ ہمارے پہ غریب لوگوں کا پیسہ جو خزانے سے خرچ ہوتا ہے، کراچی جاتا ہے. ابھی جو خیبر پختونخوا میں جو ریلیاں نکال رہے ہیں، اس پہ کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے عوام کے لیے، عوام کو دیکھنے کے لیے. تو آپ پھر مجھے بتائے تھے اسی صورت میں مرکز کیا کرے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے 8 فروری کو پورا پاکستان کو جام کرنا ہے اور اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں، تو حکومت کیا جا کے پاؤں پہ تو نہیں پڑ سکتے نا. حکومت نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ آئے بیٹھے ہمارے ساتھ. اور آج نہیں ہے، وزیر اعظم نے تو کئی بار ان کو کہا ہے کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، ہم آئے ہمارے ساتھ. اور کتنے بار آپ کو پتہ ہے کمیٹی بھی بنی تھی. بدقسمتی یہی ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ باقی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مذاکرات کا. ابھی محمود خان کہتا ہے نا، محمود خان بہت شریف آدمی ہے، بہت سیاسی آدمی ہے، بہت جدوجہد کی ہے، جمہوریت کی ہے ان کی. لیکن ایسا نہیں کہ ایک وقت آئے گا جب بھی وہ مذاکرات کی بات کرے گا، پیچھے سے عمران خان قالین کھینچے گا، وہ بیچارے کا ساتھ جو ہوگا. تو مطلب پھر ہم سمجھیں کہ وہ بھی زیادہ دیر اپوزیشن لیڈر نہیں رہ سکتے. میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ جو عمران خان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، روز اپنے بندوں کو تبدیل نہیں کرتے جنہیں ان کے ساتھ پارٹی میں ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار ہی کیا جاتا ہے؟ ایک تو اس میں سیاسی میچورٹی نہیں ہے. اچھا، میں ایک بات بتا دوں، یہ میں نے پہلے آپ کے اس میں بتاتا ہوں. 97 میں ہم عمران خان سے ملے تھے. اچھا، اس لیے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا، ان پی میں اس وقت ہوتا تھا. اچھا، تو پھر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا جی ڈی اے، جس کے نوابزادہ نصر اللہ خان سربراہ تھے. ہم اس کے پاس گئے تھے، لاہور تعلق قادری صاحب کے پاس گئے تھے. اعظم خان ہوتی صاحب اللہ بخشے وہ تھے اور میں تھا. ہمیں نوابزادہ صاحب نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. جب ہم گئے، ہم نے مذاکرات کی. ہم نے اس وقت اس کو دیکھا تو آپس میں ہم دونوں پھر بات کر رہے تھے کہ یار یہ تو سیاست کا اس کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. یہ 97 کی آپ بات 97 کی بات آپ کو کر رہا ہوں. تو میں تو اس وقت سے جانتا ہوں. اس کے بعد کئی بار میرے ساتھ ٹاک شوز میں، لیکن یہ لوگ نکالتے نہیں ہوں گے نا، یا میر نکالے نا، یہ کئی بار میرے ساتھ ٹاک شوز پہ بھی آیا ہوا ہے. اب ایک بندے کا ویژن کو آپ نے دیکھنا ہوگا. وہ سیاسی ٹھیک ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ہمیشہ لیڈرشپ سکلز نہیں ہے. نہیں ٹھیک، کیونکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی تحریکی چلی ہے نا، ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے خلاف بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے، جب ملک کی بات آتی ہے، جب آئین کی بات آتی ہے، پھر وہ ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا زاہد خان صاحب، 8 فروری کی کال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پہیہ جام ہوگا، دکانیں بند ہوں گی، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، واقعتاً ایسا ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو ویسے بسنت کا بھی فیسٹیول اناؤنس کر دیا اور تیسرا روز ہوگا، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ 8 فروری کو؟ دیکھیے جی، میں ایک پختونخوا کا نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ادھر انتظام سارا انہی کے ہاتھ میں ہے. باقی کہیں بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. پہلے کتنے نے اعلان کر دیا، اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے کتنے بار کیا، کہیں نہیں کیا. تو یہ 2 سال سے ہم سن رہے ہیں، 2 سال سے کر رہے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی پرامن احتجاج کرتی تو 100 دفعہ کرے. لیکن پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرتی ہے نا، معذرت کے ساتھ. وہ نہیں کرتی نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اجازت نہیں دیتی پھر حکومت. کل مجھے ایک بندے نے پوچھا، ایک پروگرام میں تھا، تو اس نے کہا مولانا فضل الرحمان جلسہ کر رہے. تو میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ اس نے کبھی تشدد کا راستہ اپنایا نہیں ہے. تو کہتے اگر اس کو آپ اجازت دیں گے، تو میں نے کہا اس لیے دیں گے اگر ہم سب کو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی
آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کرے تو یہ تو حق ہے ہر پولیٹیکل. لیکن اگر تشدد کرے گا, دیکھیں نا, اگر کوئی دکان نہیں بند کرتے آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کی دکان کو توڑتے ہو, یا آپ کوئی گاڑی نہیں روکتا ہے آپ ڈنڈا اٹھاتے اس کی گاڑی کو آپ شیشے توڑتے ہو, تو یہ تو پرامن احتجاج تو نہیں ہوا. یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب عوام آپ کے ساتھ ہو, جب عوام خود یہ چیز کرے اور وہ اپیل کر رہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے. جب آپ زبردستی کسی کرواؤ گے پھر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی جان مال کا حفاظت کرے. ٹھیک, بہت شکریہ زاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.